إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورہ اعراف کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بطور عنوان پیش کیا ہے. انہی آیات کو موضوع بنا کر آج کے اس جمعہ کی محفل میں آپ حضرات کے سامنے بدعت ایک گمراہی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے جتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی سورہ اعراف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ شیطان ہمیشہ سے اور قیامت تک انسان کو گمراہ کرتے ہی رہے گا. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسانیت کے پیچھے لگا ہے، بہکاتا ہے اور قیامت تک بہکاتا رہے گا. سبب یہ ہے جو کہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، شیطان نے کہا، کیا کہا؟ آپ نے مجھے کیوں گمراہ کیا؟ اب جب آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، راستے سے آپ نے مجھ کو ہٹا دیا ہے، تو میں آپ کے جتنے بھی بندے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا.
ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی دہنی طرف سے آؤں گا، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، آپ ان میں کے اکثروں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اکثر لوگوں کو آپ اے اللہ گمراہ پاؤ گے، راستے سے بھٹکا ہوا پاؤ گے۔ یہ جو دشمنی ہے شیطان کی انسانیت کے ساتھ، اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کی دشمنی آج بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، اور جس کی صاف مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ موجودہ دور کو اگر ہم گہرائی کے ساتھ اس پر اگر ہم اپنی نگاہ اور نظر دوڑائیں اور اگر اس کا مطالعہ کریں، بہت سارے لوگ شیطان کے فریب میں آ کر، اس کی جال میں پھنس کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی رسومات، اپنے باپ دادا کی رسومات، اسی کو معیار حق سمجھ کر قرآن اور سنت کے خزانے کو چھوڑ کر من گھڑت عبادات اور وظائف پر عمل پیرا ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم دیکھیں اس دور کے اندر بہت سارے ایسے، میں سب نہیں کہتا، اکثریت، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثروں کو نہیں پاؤ گے، تو اکثر شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو، اپنے آباء و اجداد کے من گھڑت دین کو، یا ان عبادات کو جن کو انہوں نے کرتا پایا ہے، اس کو ہی حق کا معیار جان کر قرآن اور سنت کو چھوڑ کر، جو کہ خزانہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کو چھوڑ کر من گھڑت عبادات اور طرح طرح کے وظائف اور اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعات۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعات۔ ہاں، بدعات کی میں آپ کو تعریف بتاتا ہوں، لیکن وہ تعریف دو طرح سے، اس کی شقیں اور قسمیں بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے وہ تعریف بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں حدیث کی روشنی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ من عمل عملا، کوئی انسان عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، بھلا عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے، لیکن لیس علیہ امرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر میرا حکم نہیں ہے، میری مہر نہیں ہے، فہو رد، کیا کہا؟ وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے، اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، بیکار ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف کر دی۔ ایک اور حدیث میں ہے من احدث فی امرنا، ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے۔ احدث کے معنی کیا تھے؟ نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا جس کی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی اصل ہی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ من احدث فی امرنا ما لیس علیہ امرنا، جس پر بھی ہمارا حکم نہیں ہے، مہر نہیں ہے، فہو رد، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رد ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرا کہہ دیا کہ جو باتیں میں نہ کہوں، جس پر میری مہر نہ ہو، اللہ نے جو بات بتائی نہیں ہے، وہ سب کی سب دھتکار دی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں لغوی طور پر۔ بدعت کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے سے ایجاد کرنا جس کی پہلے سے کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے ہم پہلے دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر جو دین کا فہم نہیں رکھتے ہیں، جن کے سامنے قرآن حدیث پیش کیا جاتا ہے، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے ان کے آباء و اجداد کے دین پر رہ کر جو برے اعمال میں پہلے ہم لگے تھے، اللہ نے ہم کو بچایا، آج اگر وہ لگے ہوئے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تو بات بات پر کیا کہتے ہیں؟ تم کو تو ہر چیز بدعت لگتی ہے، تم کو تو ہر چیز بدعت لگتی ہے، یہ کیا بدعت لگائے ہو؟ اور بات بات پر کیا کہتے ہیں؟ یہ گھڑی بھی بدعت ہے، یہ پنکھا بھی بدعت ہے، اس کی ہوا نہیں لے سکتے، یہ گاڑی پر تم سواری کرتے ہو، یہ بدعت ہے، کہتے ہیں نہیں؟ اسی کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے بدعت کی لغوی تشریح کرتے ہوئے
کسی چیز کو ایسے طریقے سے ایجاد کرنا جس کی اصل ہے نہیں. اس کی دو قسمیں یہاں پر بیان کی ہے. ایک قسم انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے، وہ یہ ہے تمدنی ایجادات. کیا ہے؟ تمدنی ایجادات. آج کل کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز کیا کرتی ہے؟ وجود میں آتی ہے. لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں. تو تمدنی ایجادات کے اندر موبائل کو ہم لے لیں، کمپیوٹر کو ہم لے لیں، یا ٹرین کو لے لیں، پلین کو لے لیں، یہ بدعت. لیکن وہ بدعت نہیں. یہاں بدعت کے معنی بنانے کے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ بدیع السماواتی والارض، آسمانوں کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا. تو یہاں پر اگر آپ کمپیوٹر کو، موبائل کو بدعت کے ساتھ جوڑو گے تو یہ بہت بڑی آپ کی کیا ہو جائے گی؟ غلطی ہو جائے گی، بھونٹی غلطی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ نے کیا کہا؟ گھوڑے ہوں، خچر ہوں، گدھے ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بطور سواری کے تم کو عطا کیے ہیں. اس کے اندر تمہارے لیے زینت ہے. اب اس دور کے اندر گھوڑے ہوں، خچر ہوں استعمال کیے جاتے تھے، اور بڑی دور دور کا سفر مہینوں اور پھر اس کے بعد ہفتوں لگتے تھے اس کو طے کرنے کے لیے، لمبی لمبی مسافتوں کو. جیسے جیسے زمانہ آگے چلا گیا، نئی نئی چیزیں آ گئی تاکہ لمبی مسافت منٹوں میں، گھنٹوں میں، گھڑیوں میں کیا ہو جائے؟ طے ہو جائے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ہے، یہ جو چیزیں وجود میں آئی ہے نا، یہ بھی انسان نے اپنے سے نہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دماغ دیا ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اور ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا جس کو تم جانتے نہیں ہو، اور قیامت تک نئی نئی چیزیں آ جاتی رہیں گی. اور وہ کیسے آئیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بندوں کو اپنے دماغ اس طرح کا دے گا کہ وہ نئی نئی چیزیں بنائیں گے. تو یہ بدعت نہیں ہے، اس کا دین سے کنیکشن نہیں ہے. یہ تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دماغ دے کر یہ چیز وجود میں آئی ہے. ایک قسم یہ ہو گئی، یہ بدعت نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن بدعت ہے کیا؟ دوسری قسم جو دین کے تعلق سے بدعت ہے. دین کے تعلق سے بدعت ہے. دین میں ایجادات. کیا مطلب ہے؟ دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا. جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، یعنی ہر وہ عمل بدعت کہلائے گا جو ثواب سمجھ کر کیا جائے. آج اگر ہم کسی کے پاس پوچھیں کہ یہ ورد کیوں کر رہے ہو، یہ اذکار کیوں کر رہے ہو، یہ میت کے پاس بیٹھ کر تم قرآن خوانی کیوں کر رہے ہو، کیا کہیں گے؟ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، اس پر ہم کو ثواب ملے گا. ثواب سمجھ کر کیا جانے والا عمل، ہر وہ عمل جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہی لہذا بدعت ہے. اور یاد رکھ لیجئے، جہاں تک بدعت پر عمل پیرا ہیں، وہ کیا سمجھ کر کر رہے ہیں؟ وہ کیا سمجھ کر کر رہے ہیں؟ عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اجر دے گا، اجر کی امید، ثواب کی امید پر کرتے ہیں. تو بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایسی عبادت سے لوگ باز آ جائیں. کیوں؟ عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں. اس سے باہر نکلنا بہت بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس کے برعکس کبیرہ سے کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سٹے باز ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک وقت آئے گا اس پر اس کو ندامت ہوگی، اور وہ معصیت کا، کبیرہ گناہ کا کام چھوڑ کر واپس اللہ کی عبادت کی طرف کیا کرے گا؟ وہ لوٹ آئے گا، اپنے گناہوں سے باز آ جائے گا. اور کبیرہ گناہ کا کرنا شیطان کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا اللہ کے ایک بندے کو بدعت کے اندر مبتلا کرنا یہ شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے. شرح السنہ کے اندر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت بہت زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہے. اللہ کے رسول اللہ کی حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر پیش کی. کیا ہے؟ میں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کر بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ وہ سب سے بہترین باتیں کس کی ہے؟ وہ کتاب اللہ.
اللہ کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وخیر الہدی، وخیر الہدی، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ، جس راستے پر چل کر ہم منزل تک پہنچ سکیں، وہ راستہ کس کا ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے کام، برے اعمال، برے کرتوت، برے امور، وہ اسلام کے اندر، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو گڑھنا ہے، نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنا ہے، نئی نئی چیزوں کا بنانا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور آگے کیا فرمایا؟ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہو، سوال کر سکتے ہو، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو کرتے پا رہے ہیں، یہ عمل یہ نیا کیسے ہوا؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے قریب میں۔ ذرا ہم چلتے ہیں اگر اسلاف کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو، خیر القرون، اس کے بعد صحابہ کا دور ہے، ان کے دور کو چلیں، اس کے بعد والے دور کو چلیں، دور دور تک بدعت ہوگی ہی نہیں، دور دور تک بدعت نظر ہی نہیں آئے گی۔ وہاں پر اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی لفظ نکلا، اس کو پکڑے، اس کے مطابق عمل۔ اگر کسی بھی صحابی کے سامنے کوئی ایسی بات آ جاتی تھی جو انہوں نے نہ سنی ہو، فوراً اعتراض کرتے تھے نہیں، فوراً اعتراض کرتے تھے، یہ کہاں سے؟ میں نے نہیں سنا۔ تو وہ صحابی دوسرے کیا کہتے تھے؟ آپ نے نہیں سنا تو کیا ہوا، میں نے سنا ہے، یہ گواہ ہیں۔ گواہ پیش کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد سنت ہے، نبی نے کہا ہے، تب عمل کیا جاتا تھا۔ آج ہم کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں لیکن کبھی پروف اور دلیل کے بارے میں سوچتے نہیں، بس اتنا ہمارے لیے دلیل ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی، حدیث کہتی ہے، کبھی توفیق نہیں کہتی، کبھی توفیق ہم کو یہ نہیں ہوتی کہ صحابہ نے، تابعین، طبع تابعین نے کیا ہے، نہ۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے برے امور، سب سے برے کام دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو گڑھنا ہے، اور ہر نئی چیزیں بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ الی النار، تہدی الی النار کے بھی الفاظ آتے ہیں، کہاں تک لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف۔ یہ تو ایک صاف ستھری روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو آخری پیغام جب دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے ساتھیوں سنو، تم میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقوں کو کیا کر لو؟ مضبوطی سے تھام لو، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر بدعت، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا کرتی ہے؟ ہم کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور ایک بات یہاں سمجھنے کی ہم کوشش کریں، بدعت جو دوستو، بدعت میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں نا، یہ بدعت بھی نیکی کی ہم شکل ہے۔ جتنی بھی بدعتیں ہیں نا معاشرے کے اندر رائج ہیں، وہ ہم کو نیکی لگتی ہیں، اور بھلا کام لگتا ہے، اچھا اور خوشنما لگتا ہے، تو بدعت نیکی کی شکل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اہل بدعت سے یا بدعتی سے پوچھیں کہ تو یہ عمل کیوں کر رہا ہے، تو کیا کہے گا؟ اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف ہو دوستو، توجہ میری طرف ہو، بات تبھی سمجھ میں آئے گی، دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایسی بات آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں، اگر آج ہم یہ نہ سمجھیں تو اس کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے جہنم دائمی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ٹھکانہ نہ بن جائے۔ تو کیا کہتا ہے انسان بدعتی سے؟ اگر کوئی برائی کرتا دیکھ کر کہنے پر اس میں کیا برائی ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، 2 حدیثیں، تب کہنا کہ اس کے اندر برائی ہے یا نہیں ہے، آپ ہی فیصلہ کرو۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ، کتنے؟ 3 صحابہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مرہ کے جو کام ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے، اللہ کے رسول کی زندگی کیسی؟ کیا کہا عائشہ نے؟ آپ کے اخلاق تو سارا قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ کی زندگی کے اندر اللہ کے احکام ہیں۔ جب یہ سنتے ہیں
تو ان میں سے ایک یہ قسم اٹھاتا ہے کہ اب میں رات بھر کیا کروں گا؟ خالی تہجد پڑھوں گا، رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر خالی تہجد پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے قسم کھا لی دن بھر میں روزہ رکھتا رہوں گا، کوئی بھی دن میں ناغا نہیں کروں گا۔ تیسرے نے قسم کھا لی نکاح ہی نہیں کروں گا، عورت کے پاس جاؤں گا تبھی تو مسئلہ ہے نا، عورت سے دور رہوں گا تو پھر عبادت کرنے کے لیے مجھے کیا ملے گا؟ موقع ملے گا۔ یہ 3 لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ جب یہ میسج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان سے کہنا میں بھی تہجد پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے سنت کے عکس، سنت کے مخالف بدعت ہی ہے۔ اگر رات بھر انسان عبادت کرے گا کوئی برا عمل نہیں ہے، ڈیلی روزہ رکھے گا کوئی برا عمل نہیں ہے، نکاح سے باز آ جائے گا کوئی برا عمل نہیں ہے، اس نیت سے کہ مجھے عبادت کے لیے موقع ملے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس طرح اگر کوئی کرے گا تو میری سنت کی مخالفت کرے گا، یعنی کہ دین کے اندر ایک نئی چیز وہ کیا کرے گا؟ گڑھے گا، ایجاد کرے گا۔ اب اس کو بدعت کہا جا رہا ہے، تو آج کل کے جو رسومات ہیں گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بر صغیر کے اندر ہو یا ایشیا کے اندر اتنی بدعتیں ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، پمفلیٹ نہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ہر گلی کوچوں کی بدعتیں الگ ہیں۔ تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کبھی ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلانی جگہ وہاں کا میت کا سسٹم ہی الگ ہے، تدفین کا، میرا فلانی جگہ جانا ہوا، میرا فلانی جگہ جانا ہوا، یہاں کا الگ وہاں کا الگ۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جب انسان سنت سے ہٹتا ہے تو ہر جگہ ہر کلومیٹر پر نئی چیزیں آئیں گی، اور اس کو دین سمجھ کر لوگ کیا کرتے رہیں گے؟ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے۔ دوسری حدیث سنیے، ایک صحابی آئے، عید کا دن تھا، وقت سے پہلے عیدگاہ میں پہنچے۔ میں آپ کو بدعت اور اس کے اندر کیا برائی ہے نا سوال ہوتا ہے، اس پر آپ کو سمجھا رہا ہوں میں۔ آئے صحابی رسول عیدگاہ کے اندر، عید کا دن تھا، لوگ بہت سارے آ رہے تھے لیکن نماز کا وقت نہیں ہوا تھا۔ سوچا تھوڑا سا وقت باقی ہے، باوضو تھے، سنت کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو روک دیا، سنت پڑھنے نہیں دیا، ان کو روک دیا اور کہا کہ یہ عمل جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جس کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اس پر تو تم کو اجر تو دور کی بات درکنار نہیں مل سکتا، یہ عمل تم کو ممکن ہے جہنم تک لے کے جائے۔ تو لہٰذا عید کے دن عیدگاہ کے اندر اگر کوئی جاتا ہے تو سوائے عید کی نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہے، لیکن مسجد کا معاملہ ہے، مسجد کے اندر اگر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو یہ بھی بات آپ کے گوش گزار کر لوں، بارش کے دنوں میں اکثر بقرعید کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ مساجد کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی مسجد کے اندر آیا ہے عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے، وقت سے پہلے اگر پہنچا ہے تو وہ تحیۃ المسجد مسجد کے اندر ادا کرے، کیونکہ وہ مسجد کا حق ہے، وہاں پر سنت کی مخالفت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ عید کی نماز کہاں ادا کی جا رہی ہے؟ مسجد کے اندر، تو گنجائش ہے صرف مسجد کی وجہ سے، ورنہ عیدگاہ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ اتنا عمدہ عمل نماز، اس کو بھی کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، تو یہ عمل کہاں تک لے کے جا سکتا ہے؟ جہنم تک لے کے جا سکتا ہے۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ اگر کوئی انسان بدعت کو اپنے سینے سے لگائے رکھے گا تو قیامت کے دن حوض کوثر سے دور، اللہ کی رحمت سے دور اور جہنم سے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بدعتی ہوتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں بیان کرتا ہوں، حوض کوثر سے وہ محروم رہیں گے۔ جو کون ہوں گے؟ بدعتی ہوں گے۔ گنہگار کے تعلق سے نہیں آیا ہے، یاد رکھ لیجئے، گنہگار کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو بدعتی ہوگا وہ حوض کوثر سے محروم ہوگا۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ مزید وضاحت نہیں کروں گا، خالی مسلم کی ایک روایت آپ دھیان سے سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے رہیں گے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں، حوض کوثر کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی اگر کوئی انسان ایک مرتبہ پی لے، وہ کبھی بھی، مسلم کی روایت ہے، پیاسا نہیں ہوگا۔ دنیا کا کتنا کولڈ سے کولڈ پانی کیوں نہ ہو، زمزم کا پانی کیوں نہ ہو، وقتی طور پر ہماری بھوک پیاس کو مٹا سکتا ہے، پھر ہم کو پیاس اور بھوک لگے گی، لیکن جو حوض کوثر سے ایک گھونٹ پی لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو سمجھو اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اسی حوض کوثر کے تعلق سے، جو اتنا پیارا پانی ہے، اتنا عمدہ ہے، وہاں پر میں لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑا رہوں گا۔ کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے قریب آئیں گے، مگر ان کو میرے پاس آنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ روک دیا جائے گا ان کو دور سے کہ ان کو میرے پاس نہیں آنے دیا جائے گا، اور بتا دیا جائے گا آپ جانتے بھی ہیں یہ کون ہیں، آپ جانتے بھی ہیں ان کو کیوں روکا گیا ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو انہوں نے کیا کیا تھا، ایجاد کیا تھا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے، من بدل دینی بعدی، یعنی میرے بعد جس نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے مجھ سے دور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو دور کی بات، حوض کوثر سے ہی اس کو وہاں پر ہٹا دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر انسان بدعتی ہے یا بدعت پر عمل کر رہا ہے، کس قدر اس کو کیا کرنا چاہیے، باز آنا چاہیے۔ لیکن اہل بدعت سے اگر آپ کہو گے کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، تابعین طبع تابعین نے نہیں کیا ہے، تو کہتے کیا ہیں کہ ان کو کیا ضرورت، کیا کہتے ہیں، ان کو کیا ضرورت، وہ تو بخشائے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں نا، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو اس عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ان کے دور کے اندر یہ عمل ہی نہیں تھا، ان کو چاہیے نہیں چاہیے، بخشائے، یہ بات کی بات۔ سب سے پہلی بات میں آپ بتاتا چلوں کہ اس دور کے اندر بدعتیں تھیں ہی نہیں۔ کیسے؟ جیسا کہ وفات کے بعد، کسی کے مرنے کے بعد میت کے پاس بیٹھ کر اجتماعی قرآن خوانی، 3 دن گزر گئے تو 3 دن، 40 دن گزر گئے تو چہلم، اور پھر اس کے بعد برسی، اور پھر اس کے بعد ہر مہینے کے اندر 11ویں، یہ کنڈے، یہ فلانے دنیا بھر کے، میں گنا بھی نہیں سکتا اور مجھے معلوم بھی نہیں، بہت ساری ایسی، اپنی بستی کی بات کرتا ہوں، بہت ساری ایسی بدعات ہیں جو مجھے نہیں ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ وہ تو بخشائے تھے، ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم کو بخشے۔ نہ، اللہ یہاں بخشے گا نہیں، مزید پھر مار دیے جاؤ گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے۔ نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے اگر کوئی انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ویسے 10 تاریخ آج ہے، یہ عنوان پہلے ہی بتانا چاہیے تھا، لیکن جب بات آ گئی بدعت کے تعلق سے میں بتاتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے، جس کو کیا کہا ہے، اشہر حرم، اس میں سے ایک کون سا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے یا 4 مہینوں کے تعلق سے ویسے گناہ کرنا نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، گناہ سے باز ہی رہنا ہے، لیکن جہاں اشہر حرم کا تعلق ہے، اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ فِيهِنَّ، جب یہ مہینے خصوصاً آ جائیں تو اس کے اندر تم اپنے اوپر گناہ، یعنی اپنے اوپر ظلم مت کرو، گناہیں مت کرو۔ اور یہ محرم، اس میں کیا ہوتا ہے، اسی مہینے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم نے پچھلے سال کچھ گناہ کیے بھی تھے، خطائیں کی بھی تھی، تو اس سے باز آ کر، اس کو چھوڑ کر، توبہ کر کے نئے سال کا آغاز بہترین طریقے سے کرنے کے بجائے جہاں محرم شروع ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ اگر بدعات اور رسومات ادا کی جاتی ہیں تو کون سے مہینے میں، اسی محرم کے مہینے میں۔ جہاں محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، ماتم شروع۔ میں ماتم کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے لوگ ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر کسی کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے 3 دن غم منانا ہے، سوگ منانا ہے، ماتم تو جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لیس منا، ہم میں سے وہ انسان نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو گال کو مارتا ہے، وشق الجیوب، اپنی جیب کو پھاڑتا ہے، ودعوا بدع الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کے جو کلمات ہیں اس کو پڑھتا ہے، یہ سب غلط ہے، ماتم تو جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سوگ مناتا بھی ہے، غم مناتا بھی ہے، ان کی یاد میں بتا دوں اسلام نے تعلیم دی ہے اگر کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو 3 دن، اور اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینہ 10 دن۔ اور یہاں پر سوگ ہے، کیسا سوگ ہے؟ ہنسی والا، مذاق والا، کھیل والا، کہو تو برا لگے گا لوگوں کو۔ سال بھر سوگ کرتے نہیں ہیں، سوگ مناتے نہیں ہیں، اور جہاں محرم شروع ہو جاتا ہے یاد آ جاتے ہیں۔ 1350 پونے 1400 سال گزر گئے، 61 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب جا کر ہم سوگ مناتے، اور وہ بھی کیسا؟ مذاق والا۔ سال کے 11 مہینے خوب مذاق، خوب مزے اڑاتے ہیں، اور سوگ منانے کے لیے یہی مہینہ، اور یہ شروع کے 10 دن محرم کے، کیا ہے یہ مذاق نہیں تو کیا ہے یہ؟ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں محرم شروع ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماتم، دنیا بھر کا جیب پھاڑنا اور مارنا، اپنے آپ کو خون آلود کرنا، اور پھر کلمات کیسے؟ یا حسین ہم نہیں، یا حسین ہم نہیں۔ ارے تم ہوتے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیا چلا رہے ہو کہ ہم ہوتے نا۔ سب سے پہلے اس طرح کے کلمات نہیں کہہ سکتے، سوائے اللہ کو یا کر کے پکارنے کے کسی کو نہیں پکار سکتے۔ البتہ اگر ہمارے سامنے کوئی ہے تب اے فلانا یا کر کے پکار سکتے ہیں۔ زندہ ہے، سامنے ہے، زندہ ہے، غائب ہے، تب بھی اس کو نہیں پکار سکتے، یا آجا مدد کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی بھٹکل میں ہے اور اگر ہم فلانے ہمارے دوست کو یا فلانے آجا میری مدد کر، نہیں کر سکتا۔ سامنے والے کو پکار سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم یا اللہ، یہی ایک ذات ہے جس کو یا کر کے پکارا جائے گا، پھر کسی کو نہیں پکارا جائے گا، کسی مردے کو، کسی غائب کو نہیں پکارا جائے گا، یاد رکھ لیجئے۔ تو یہ ماتم۔ دوسری چیز تعزیہ، الحمدللہ ہمارے یہاں چیز نہیں ہے۔ لفظ تعزیت کے معنی کیا ہیں؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا غم ہلکا ہو جائے، اس کو تسلی دینے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ جائیں اس کو سمجھائیں، جیسے اس کا انتقال ہوا ہے ایک وقت آئے گا ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا، اور اگر آپ کا بچہ گیا ہے اس دنیا سے اور آپ بحیات، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جانشین آپ کو دے دی۔ اس طرح تعلیم دی ہے اللہ کے رسول نے، اللہ نے اپنی امانت لے لی ہے، اس پر پریشان ہونے کی، گریباں چاک کرنے کی، رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں تعزیہ ویسا نہیں ہے۔ تعزیہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار بناتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر روح آتی ہے اور اس کو لے کر پھرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، نہ جانے کیا 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 کیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سبیلیں۔ کیا ہے یہ سبیل؟ محرم کی 10 تاریخ آتے ہی سبیل لگتی ہے، شربتوں کی، پانی کی۔ اگر ایسے دیکھا جائے یہ روزہ تو پہلے سے ہی مشروع، یاد رکھ لیجئے، ان کے انتقال کے بعد تو مشروع نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے مرے اس لیے ہم کو روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا عاشورہ کا، رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تک میں کہتا ہوں سبیلیں، اگر ان کا اتنا ہی آپ کو غم ہے ان کے انتقال پر، تو اس دن شربتیں پینا پلانا چھوڑ کر آپ روزہ رکھو، یہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ شربتیں پلاتے ہیں۔ یہ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی محرم کے مہینے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ پنجے بٹھانا اور نہ جانے کیا کیا پکوان پکتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو میں نے کیا کہا کہ لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہ بھئی یہ اچھا عمل ہے، ہم کو کہاں لے کے جانے والا؟ جنت میں۔ اچھا، بعض اور ہیں اہل بدعتی جو دوسرا نقطہ ان کے پاس ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، بدعت ساری کی ساری گمراہی ہے۔ ابھی اللہ کے رسول نے کہا، اور یہ گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم کو لے کے جائے گی۔ بدعت کوئی حسنہ نہیں ہوتی۔ مثال کیا دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح باجماعت اس کو نئے سرے سے کیا کیا ہے؟ جاری کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کو جماعت کے ساتھ جاری کیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 دن اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو کیا ہے۔ اب وہ عمل اللہ کے رسول نے مستقل اس لیے نہیں کیا کہیں اللہ اس کو فرض نہ قرار دے دے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھایا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب فرضیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے حضرت عمر نے اس کو دوبارہ سے باجماعت جاری کیا۔ آپ بھی کرو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت ناپید ہے، کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، آپ جاری کرو۔ سنت جو مٹ گئی ہے، جو جانتا نہیں ہے، یہ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ نہیں ہے، وہ بدعت حسنہ نہیں ہے۔ بدعت تو ساری کی ساری، لیکن حسنہ جو کہتے ہیں نا، حسنہ وہ عمل ہے، من استن سنتن حسنتن، یعنی جو مری ہوئی سنت ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو یہ جو بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ، حضرت عمر نے بدعت، کوئی بدعت حسن نہیں ہوتی، ساری کی ساری کیا ہیں؟ گمراہی ہے، اور یہ ساری کی ساری کہاں لے کے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی بدعات، خرافات، ہر طرح کی رسومات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو متبع سنت بنا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو کہ ناپید ہو چکی ہیں اس کو زندہ کرنے والا بنا دے، ایک ایک سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، شرک سے اور اس کی باریکیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے اوپر رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے، ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں کو، آفات کو، چاہے سماوی ہوں چاہے عرضی ہوں، اس کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا کرے، جو بن بیاہی بچیاں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام کرے، جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں غیب سے ان کے خلاصی کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔